السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی بنیاد اور آج کا نظام۔ بنیاد کی بات کریں تو ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جو اسلامی نظریے پر وجود میں آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان کا قانون، اس کی قانون سازی 1400 سال قبل ہو چکی ہے، لہذا یہ نظریاتی ریاست مدینہ کی عملی تفسیر بنے گی۔ یہ قائد کا فرمان ہے۔ آج اسلامی پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر مختلف نظام ہیں۔ ایک جمہوریت ہے جو جبر اور مجبوریت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے عوام کو 77 سال سے مفلوق الحال ثابت کر رہا ہے۔ دوسرا اسٹیٹس کو اشرافیہ، حالانکہ اسلام میں اسٹیٹس کو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تیسرا ہمارا دستور ہے۔ دستور، اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح کے فرامین کے مطابق قرآن و سنت ہوگی۔ اور امریکہ کا دستور اگر ہم دیکھیں تو 7000 ورڈز پہ مشتمل ہے، جبکہ میثاق مدینہ جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے، پہلا تاریخ انسانی کا تحریری دستور، اس کے 63 آرٹیکل 750 الفاظ پر مشتمل ہیں، جس میں اسلام نے دستور سازی میں سبقت حاصل کی۔ آپ دیکھیں مغربی ممالک میں 18ویں صدی تک، میگنا کارٹا کے آنے تک آئین کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ پہلی اسلامی ریاست ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مدینہ کے فٹ سٹیپ پر چلتے ہوئے اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا، اسلامائزیشن کی بات کی۔ وہ کس حد تک امپلیمنٹڈ ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن آج پاکستان کی صورتحال پہ بات کرنے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک وصیت ہے جو شاید ہم سے چھپائی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں۔ اس پہ بات کریں گے کون سی وصیت ہے قائد اعظم کی، ول اور وش، کیا اس کے مطابق پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے۔ دوسرا ایک کتاب ہے جناز وائٹ کالر ریولوشن، قائد اعظم کون سا وائٹ کالر ریولوشن چاہتے تھے۔ تیسرا 22 نکات 1951 میں تمام اسکول آف تھاٹس کے تقریباً 32 اسکالرز تھے جنہوں نے متفقہ طور پہ منظور کیے کہ ہمارے اسلام جو ہے وہ اسلام پاکستان کا دستور ہوگا اور حاکمیت تشریع و تخوینی وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہوگی، اور سنت و سیرت مصطفیٰ کے مطابق قانونی اور دستوری سانچے میں ہم مملکت کو ڈھالیں گے۔ آج سید القوم خادمہم ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ آج عوام اور ایک اشرافیہ کے درمیان بڑی خلیج حائل ہے۔ آرٹیکل 1 سے 38 تک ہمیں سسپینڈ ملتے ہیں، معطل نظر آتے ہیں۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے کہ کون سا نظام پاکستان کے حق میں بہتر ہے 77 سال گزرنے کے باوجود، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مرکزی ترجمان استحکام پاکستان پارٹی، سابق ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں، میری مراد فیاض الحسن چوہان صاحب۔ چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل اسکالر، سائنٹسٹ بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ماہر تعلیم ڈاکٹر صادق علی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کروں گا فیاض الحسن چوہان صاحب آپ سے۔ میں نے ابتدائیہ آپ کے سامنے دیا ہے، اور اگر سورہ حج کی ورس نمبر 41 اگر سامنے رکھیں تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا، پورا سٹرکچر بیان کیے۔ زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ لوگ اسلامائزیشن یعنی ویلفیئر سٹیٹ، جب لوگوں کو روزی روٹی ملے گی تو خشوع و خضوع سے عبادت بھی کریں گے۔ تو دین فقط مسجد تک نہیں ہے، سیاست اصلاح کے معنی میں ہے۔ آپ کی تجارت، معیشت، عدالت بھی اسلام کے مطابق ہوگی تو اچھا معاشرہ بنے گا۔ کیا خیال ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا انٹرو دیا اور بات آپ نے بالکل درست کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں غربت سے بچا، کیونکہ غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اکثر نصیحت کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اچھا، یہ غربت کفر کی طرف کیوں لے جاتی ہے؟ یہ میڈیکلی پروفڈ ہے۔ میڈیکل اور آپ کی سوشل سائنس دونوں مل کے، جب آپ کی غربت ہوتی ہے تو آپ کی بھوک اور ننگ آتی ہے۔ جب بھوک اور ننگ ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی، کوئی مذہب، کوئی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ پھر آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو، آپ سے مراد بینگ اے ہیومن، انسان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ میرا بھوک بھی دور ہو اور میری ننگ بھی دور ہو۔ اس کو کپڑے کی، اس کو چھت کی، اس کو اپنے پیٹ کی
آگ کو ٹھنڈا کرنے کی جو آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے نا اس کی وہ اتنی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی بلا سے کہ کوئی دین، کوئی اسلام، کوئی عیسائیت، کوئی ہندو مت، کوئی بدھ مت، کوئی جودھزم، کوئی پیٹ فلاں، مذہب بن جاتا ہے. وہ مذہب. اچھا جب وہ بن جاتا ہے تو جو پیٹ ہے نا، جو آپ کی سفلی آپ کی جناب خواہشات ہیں، ان کے کاغذوں میں اخلاقیات نہیں ہوتی ہے. اخلاقیات نہیں ہوتی. جب اخلاقیات نہیں ہوتی اور بندہ اس وقت جانور سے بھی نیچے جا چکا ہوتا ہے اپنی اس بھوک ننگ کی وجہ سے، تو پھر وہ ہر قسم کا گناہ کرنے کو، ہر قسم کا جرم کرنے کو، ہر قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹی کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے غربت سے انسان کو بچانا ہے. اب ثابت یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے بہترین نظام مملکت وہ ہوگا کہ جو اپنے جسڈکشن کے اندر، اپنی ڈومین کے اندر، اپنی ریاست کے اندر لوگوں کو غربت سے بچائے گا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اصل آپ کا سسٹم وہ ہے. اب اس سسٹم کا نام خلافت رکھ دو، اس کو جمہوریت رکھ دو، اس کو آٹوکریسی رکھ دو، اس کو ارسٹوکریسی رکھ دو، اس کو شہنشاہیت رکھ دو، صدارتی اس کو بادشاہت رکھ دو، اس کو صدارتی نظام کہہ دو. یہ جو جمہوریت لے کے ہم سارا دن سیاستدان اور ہمارے اسکالر اور ہمارے مفکر اور ہمارے مدبر، ہمارے تجزیہ نگار لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے منافق ہیں. جمہوریت جبر اور مجبوریت نہیں ہے. دیکھو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری پولیٹیکل زندگی 46 سال ہے ٹھیک. ایز اے ورکر، ایز اے لیڈر. میں 7 منسٹریاں میں نے ایکسرسائز کی، 2 دفعہ میں اقتدار کے اندر رہا ہوں، ممبر صوبائی اسمبلی. 30 سے 35 سال مجھے پاکستان لیول کی لیڈرشپ کرتے ہو گیا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس. میں اپنا نچوڑ بتاؤں، دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی بھی تھوڑی سی ہے. یہ پاکستان کے اندر جمہوریت یا دنیا کے کہیں پہ بھی جمہوریت میرے کاغذوں میں اس معاشرے کے اندر بھی اتنی فیزیبل نہیں ہے کہ جہاں پر 100% لٹریسی ریٹ ہے. ٹھیک. ہاں، جہاں پر 100% لٹریسی ریٹ ہے وہاں پر جمہوریت کو اگر انتہائی اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ آپ چلائیں گے، جس میں یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کسی حد تک چلاتے ہیں، ان کو تو فائدہ آئے گا. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھیے کرپشن کے بارے میں. ہاں، تو اس ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ میرے پاس کتاب کا ٹائٹل بھی ہے، جناز وائٹ کالر ریولوشن. ذرا اس کے بارے میں مختصراً بتائیے، اور قائد اعظم کی ول اور وش جو آپ کی کتاب میں بھی ہے، اس کا عکس بندی آپ نے کی ہے، وہ کیا تھی، وہ ذرا بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوری میرے پاس کیونکہ صرف میری اسکرین آ رہی ہے، لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ شامل ہیں. سب کو السلام علیکم. تمام پاکستانیوں کو جو سن رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات کی چوہان صاحب نے. جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایٹ دی اینڈ کہ جمہوریت جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا جبر ہے. سنت الہیہ جمہوریت کے خلاف ہے. سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تمام فرشتوں نے، یعنی جو فرشتوں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو فساد پھیلائے گا، قتل و خون ریزی کرے گا، تو کم سے کم فرشتوں کے جتنے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن 4 سرداروں کا تو پتا ہے ہمیں، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، تو حضرت جبرائیل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنے بھی لوگ ہوں، ان میں جاننے والا جو ہے وہ افضلیت رکھتا ہے. یہ ہے اسلامک لیڈرشپ کا بنیادی کانسیپٹ. یعنی جو علم والا ہے، اب اس کو میں لے چلتا ہوں قرآن ہی کے واقعے سے. جالوت اور طالوت کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. جی بالکل. اس میں جب حضرت شمائل کے پاس ان کی قوم آئی کہ جالوت ہمارے بیٹے قتل کر دیتا ہے اور بیٹیاں بیٹے قتل کر دیتا ہے اور بیٹیاں قید کر لیتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم کس کی قیادت میں جنگ لڑنے کے فتح یاب ہو. تو نبی نے نہیں کہا جا کے جمہوریت کر لو، نہ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں تمہاری لیڈرشپ کروں گا. انہوں نے اللہ سے پوچھا. اللہ نے بھی نہیں کہا کہ آپ ان سے کہیں جمہوریت کر لیں، نہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ کو ہم علم دے کے بھیجا ہے، آپ کیوں نہیں جاتے. اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے وہ طالوت، انہوں نے کہا کہ طالوت کی قیادت میں جنگ لڑیں گے تو فتح یاب ہوں گے. تو ہمارے پاکستانی یا کلچر کے جو حساب ہے، انہوں نے کہا جی وہ گڈریے کا بیٹا،
ہمارے پاس زیادہ مال و زر ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں قیادت کے. تو اس پہ اللہ کا جواب یہ تھا، ڈائریکٹ جواب یہ تھا کہ ہم نے طالوت کو تم سب پہ علم اور جسم میں مصطفیٰ کیا ہے. وزادہ بسطن یعنی فی العلم والجسم. جی، تو اب اسلامی ریاست کی لیڈرشپ کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہے علم و جسم. یعنی ایک طرف علم ہو. علم کیوں ہو، ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ کی سب سے بڑی صفت جو ہے نا وہ ہے علم، اور علم کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہے عدل. اگر علم نہیں ہوگا تو عدل نہیں ہو سکتا. یہ جو عدالتوں میں جسٹس صاحبان بیٹھ کے عدل کرنے کا ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں، وہ یہ بنیادی طور پہ ہے کہ وکلا سے وہ کیس کی، دونوں فریقین کے وکلا سے وہ کیس کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنے شعور اور منطق کے حساب سے کہ کون سی چیز پروبیبل ہوگی وہ اس کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں. اس لیے دنیا میں قوانین کا طریقہ یہ ہے کہ واٹ ایور از ناٹ کامن سینس کین ناٹ بی ٹرانسفارم ٹو لا. تو کامن سینس یہ ہے کہ اگر جوڈیشری کمپرومائز ہو جائے تو وہ آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو عدلیہ جو ہے وہ اسی لیے انڈیپینڈنٹ. آپ قرارداد مقاصد جب آپ دیکھیں گے تو اس میں جو 5واں یا 6واں پوائنٹ ہے، جوڈیشری شیل بی فلی انڈیپینڈنٹ. اب یہ شیل کا لفظ جب قانون کی کتاب میں آ جائے، اس کا مطلب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جوڈیشری جو ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر کسی کے تابع ہو گئی تو اس کے مرہون منت ہو جائے گی، اور اس کے مرہون منت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے لیے جو کردار چاہیے وہ اللہ پہ ایمان بہت ضروری ہے، کیونکہ جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا اس کا روز محشر پہ ایمان نہیں ہوگا. اور جب روز محشر پہ ایمان نہیں ہوگا تو جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے کہ کسن، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو دینے والا ہے، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہے، لہٰذا اللہ حلف تو میں نے لیا ہے لیکن کام میں وہ کروں گا یہ بتائے گا جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو ہمیں جب تک ہم اس عدلیہ کو نہ ڈھونڈ لیں. اب میں نے جب خط لکھا ان کو اور کہا کہ جی ڈیبیٹ کرائیے آڈٹ رپورٹ، آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بات کی ہے، اس آئی ایم ایف کی رپورٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ. اب یہی چیز میں نے کہی ہے کہ جب تک آپ، اور میں نے تمام آپ کو خطوط بھی بھیجے ہیں جو میں نے انفارمیشن کاپی آرمی چیف کو بھی بھیجی ہے اور تمام جسٹسز کو، چیف جسٹس کو بھیجی ہے، کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ کرائیں. اور وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل آڈٹ کے لیے ہے کہ کیا ہمارا آڈٹ جو ہے اس میں جسے کہتے ہیں نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آتا ہوں آپ کے پاس. گفتگو ہو رہی ہے نظام پہ. پاکستان کی نظریاتی اساس اسلام تھی. آج جس نظام کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں یہ سولوشن نہیں دے رہا. کیوں نہ ایک موقع اس نظام کو دیں جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، انکلوسیونیس ہے، ڈائیورسٹی ہے، جس کے بارے میں مشہور مفکر محمد حسین ہیکل نے لکھا کہ میثاق مدینہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک ایسا معاشرتی ضابطہ عطا کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ اور فرد کو اپنے عقیدے کی آزادی حاصل ہے اور انسانی فلاح و بہبود کا ایک ہمگیر تصور پریکٹیکلی کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ویسٹرن جو اورینٹلسٹ ہیں BSU میں کوٹ کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ رول ماڈل وہ سسٹم آف گورننس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ آف مدینہ کے اندر دیا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر تعلیم ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی، ڈاکٹر صادق علی بھی، اگر جمہوریت جبر اور مجبوریت ہے، کچھ دے نہیں رہی، سولوشن نہیں ہے، تو کیوں نہ ایک موقع اس نظام کو دیں جس کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ 1400 سال پہلے دستور ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے، میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا. اس پالیسی پہ کیوں نہیں آتے؟ جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب میں تو دیکھیں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں تقریباً پچھلے 25 سال سے، اور میری تو زندگی کا اگر ایک مشن ہے تو وہ یہی مشن ہے کہ اس نظام کو جو کہ خلافت کا نظام ہے اس کو واپس لایا جائے. مین سوال پھر یہاں پہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو کرنٹ نظام ہے یہ اس کی واپسی کی اجازت بھی دے گا کہ نہیں، کیا یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. مطلب دیر آر لاٹ آف کویسچنز جو کہ آج ہمیں سامنے رکھنے پڑیں گے، خاص کر عوام کے سامنے رکھنے پڑیں گے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ڈفرینسز کیا ہیں.
تو ہم جتنی بھی چیپیاں لگاتے رہیں اس نظام کو، کبھی اس کو اسلامی کا نام دیں، کبھی جمہوری کا نام دیں، جو بھی کریں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کے اندر بالآخر انسان جو ہے ان کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے. حالانکہ قرآن ہمیں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے یعنی حاکم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہم نے بارہا دیکھا کبھی قانون جب بنے، جیسے ٹرانسجنڈر ایکٹ جب بنا، پھر جب امینڈمنٹس ہوئیں آئین کے اندر، 27ویں امینڈمنٹ ہمارے سامنے ہے. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ سسٹم کے دور میں جو ہم بی ڈی سسٹم کی بات کرتے ہیں، میونسپل ایڈمنسٹریشن، تو ریاست طیبہ کے اندر جو آپ نے اسٹیبلش کی، ہر 10 افراد پر ایک نقیب ہوتا تھا، 10 نقیبوں پر اس کا سربراہ عریف، اور 100 عرفاء پر مشتمل ایک پارلیمنٹ ہوتی، عوام کو براہ راست نمائندگی کا حق بھی تھا. یہ ڈیولوشن پلان یہ تھا کہ ٹو دا ڈور سٹیپ لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. کتنا خوبصورت ماڈل ہے. تو کیوں نہیں ہمارے ہاں تو بلدیاتی نظام معطل ہے، اس کو کیوں نہیں ایکٹیویٹ کرتے، ڈیولوشن پلان لائیں، صوبوں کی تعداد زیادہ کریں، لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے نا، وہ تو ایک مکمل شخصیت کا نام ہے نا، پازیٹیونیس کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بات کریں کہ اس 21ویں صدی کے اندر جہاں پہ ہم موجود ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی خلافت کے نظام کے حوالے سے. اچھا، ذاتی طور پہ بینگا مسلم جو ہے نا، میری بھی خواہش ہوگی کہ خلافت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں کیونکہ جو ہے نا پریکٹیکل پولیٹیشین ہوں، یہ پریکٹیکل پولیٹیشین نہیں ہے. ان کی اپروچ کے اندر اور میری اپروچ کے اندر جو ہے نا، جو میں سارا دن بھگتتا ہوں اور ابھی بھی بھگت کے آ رہا ہوں. ابھی 10 منٹ پہلے جو ہے نا اپنے حلقے میں جو 6 گھنٹے لگا کے آ رہا ہوں، میں نے اس میں 4-5 چیزیں ایسی بھگتی ہیں پبلک کی طرف سے کہ مجھے پتہ ہے کہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. اچھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اگر یورپ اور امریکہ کے طرز پہ بھی اگر ہم لے آئیں نا، صرف یورپ اور امریکہ کے طرز پہ، کہ جہاں پر آپ کا لوکل باڈی سسٹم سے لے کے آپ کی پارٹیوں کے اندر یو سی لیول سے لے کے ریاست اور ملک لیول تک کے عہدیداروں کی نامزدگیاں اور الیکشن، اور پھر آپ کا پارلیمنٹ کا الیکشن کا پروسیس، اگر اسی پروسیس کے تحت اگر پاکستان کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو پاکستان کی 70% مسائل حل ہو جاتے ہیں. وہ تو عمر لاس پہ چل رہے ہیں. سنیں نا، ایک منٹ کی بات سنیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے مطابق بھی نہیں چل رہے. یہاں سے جمہوریت، پارلیمانی جمہوریت نکلی ہے، ہم ان کے مطابق نہیں چل رہے. ہماری کس پولیٹیکل پارٹی کے اندر جناب آپ کا پراپر طریقہ کار ہے، یو سی لیول مشورے، الیکشن تو دور کی بات، مشورے سے بھی نامزدگی. ہم کس پہ چل رہے ہیں پھر 77 سال؟ کس پہ؟ پنجابی کا محاورہ تن بن بونجا، ٹھیک ہے نا جی، ہم تو اس سسٹم کے ساتھ یہاں پہ چل رہے ہیں یا ہمارے ہاں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، لوکل باڈی سسٹم آپ کا آرگنائزڈ ہو، جیسا آپ نے بتایا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، آپ نے بنو مستلق، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان ساروں کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں. اب وہ کچھ لکھے مستشرقین یا کوئی بھی لکھے کہ یار کس وجہ سے کیا، کس وجہ سے نہیں کیا، لیکن میں اگر اپنی ریسرچ یا اپنی سوچ اپروچ جو میں نے پڑھا لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک بہترین پولیٹیکل ارینجمنٹ تھی. بالکل، کیونکہ مکہ کے جو قریش تھے وہ تو خون کے پیاسے تھے، ان کے سارے خاندان تباہ کر کے، بظاہر دنیاوی طور پہ ان کے خاندان تباہ کر کے جناب ہجرت ہوئی تھی. باپ بیٹے سے بچھڑ گیا، بیٹا باپ سے بچھڑ گیا، بیوی خاوند سے بچھڑ گئی، اور پھر وہ تو آپ کے خون کے پیاسے تھے. اب دو طرف کے دشمن آپ رکھ نہیں سکتے تھے. حکمت عملی کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے سپہ سالار، ایک اچھے حکمران، ایک اچھے منتظم، اس کی حیثیت سے آپ نے اس سائڈ کا جو دشمن تھا نا جہاں پہ آپ رہ رہے تھے، وہ یہودی، ان کو تو آپ نے ٹھپ دیا اس میثاق مدینہ کے تحت بڑے خوبصورتی کے ساتھ. بڑے خوب، وہ الگ بات ہے بعد میں انہوں نے وائلیشن کی، اس میں غزوات بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن فتح مکہ تک آپ نے ان کو برداشت کیا ایک پولیٹیکل اس کے ساتھ. اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر بھی یورپ، امریکہ، برطانیہ، عالمی اسٹیبلشمنٹ، ان لوگوں کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں حکمت کے ساتھ. اب ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات لمبی ہو رہی ہے. اسلام کی 2 پلرز ہیں، ایک جہاد اور ایک اجتہاد. جہاد کا ہم نے صرف تصور لے لیا تلوار اور لڑائی جھگڑے کا نام، کفار کے ساتھ جناب جہاد، نہیں. یہ والا جو ہے پورشن، یہ 5% ہے. 95%
زراعت کے اندر نئی انوویشن کرنے والا ایگریکلچر سائنٹسٹ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کرے ایسے ہی. صنعت کے اندر جناب نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والا وہ جہاد کر رہا ہے. تعلیم میں ڈاکٹر عبد القدیر خان جناب وہ مجاہد اول تھا اسلام کی تعلیمات کے مطابق. اچھا اب ایک تو ہم نے وہ پورا نہیں لیا, آگے آ گیا اجتہاد اکے سے پچھلے 700-800-900 سال سے 1000 سال سے مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اجتہاد کیا ہے؟ ہم موقع مناسبت کے مطابق چیزوں کو طے کریں کہ ہمارے اس وقت حالات امت مسلمہ کے کیا ہیں, ہماری سوسائٹی کے کیا ہیں. ابھی ہم نے اگر ریاستوں کا تصور لے لیا خلافت کے ختم ہونے کے بعد 1920-21 میں سلطنت عثمانیہ کے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ اجتہاد کے تحت ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اب کیا کریں, اس کے علاوہ اب چارہ کار نہیں ہے. بن گئی آپ کی 52-56 ریاستیں, لیکن ان 52-56 ریاستوں کو تو آپ دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصور ریاست مدینہ تھا اس کے مطابق آپ چیزوں کو چلائیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں, اب پوری کی پوری دنیا میں دوبارہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے, ایک اچھی سوچ ہے, ایک اچھی اپروچ ہے, ایک پازیٹیو اپروچ ہے, لیکن جب آپ کرنے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اپنے اپنے ملکوں کے اندر آپ اجتہاد کے تحت اپنی پالیسیز کو اڈاپٹ کریں, لوکل باڈی سسٹم سے لے کے فلاحی ریاست سے لے کے ڈیموکریسی کو لے کے, ڈیموکریسی کو تھوڑا سا کرنے دیں, باپردہ کر دیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو حاصل ہو جائے. نہیں ہے یہاں پر کوئی نڑی نٹا نہیں ہے اس جمہوریت کا. یہ ممبر پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈ ملنے چاہیے یا بلدیاتی اداروں کو؟ ہاں اچھا, یہ تھوڑی سی پولیٹیکل ڈسکشن آ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ جیبیں بھرتے ہیں, آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھیں نا کتنی کرپشن. جب آپ لوکل باڈیز کو دیں گے تو وہ بھی تو پولیٹیشین ہی ہوں گے نا, کوئی میئر ہوگا, کوئی ڈپٹی میئر ہوگا, کوئی چیئرمین ہوگا نا. پیوریفیکیشن سسٹم ایسا بنائیں, ہاں کریڈیبل لوگ. اصل چیز دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کر دوں, پھر بات لمبی ہو رہی ہے. جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یو سی کا پریزیڈنٹ, آپ کے شہر کا پریزیڈنٹ, آپ کے ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ اس پارٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن اور آئین کے مطابق 100% آئین کے مطابق الیکشن کے ذریعے سے نامزد ہوگا, اور وہ الیکشن بھی پارٹیوں کے دکھاوے کے الیکشن نہیں ہے. جو ریئل آپ کی یورپ اور امریکہ کے اندر بارک اوباما سے لے کے جناب آپ کا ہر دوسرا آپ کا صدر اور وزیر اعظم جناب لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا اور اپر مڈل کلاس کا آ جاتا ہے, کوئی ایلیٹ کلاس نہیں ہوتی بھی ہے تو اس کا بھی اپنا حصہ ہوتا ہے. تو 50% آپ کی مڈل کلاس بھی جناب آپ کی آئی ہوتی ہے. ڈاکٹر قدیر کی پارٹی بھی الیکشن لڑی تھی, ضمانت ضبط ہوئی تھی. تو یہ چیز ہے کہ آپ اس کے مطابق چیزیں چلائیں گے تو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آئے گا. لیکن اس میں الیکشن کمیشن نے کردار ادا کرنا ہے, حکومتوں نے کردار ادا کرنا ہے. تو یہ ایک کمپیٹنٹ بندہ پاکستان میں نہیں ویسے جیت سکتا. نہیں بڑا مشکل ہے. نظام کی خرابی ہے نا. پھر پاکستان کی جمہوریت میں بتا رہا ہوں ایک متقی عالم دین پروفیسر پڑھا لکھا, اس کے مقابلے میں ایک جاگیردار سرمایہ دار سیاستدان, ایک کو پڑھیں گے 100 ووٹ, دوسرے کو 1.5 لاکھ. ادھر میں آپ کے ساتھ ڈیفر کروں گا, میں اس پہ کر رہا ہوں, یہ تو پھر غلط سسٹم ہوا. انتظامی صلاحیتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی تقوی سے, آپ کی صلاحیت جناب دینی جناب آپ کی جناب اقدار سے, اس سے تعلق نہیں ہے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے لیکن پولیٹیکل سائنس کے بعد یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اجتہاد ہے کہ آپ نے کسی مولوی کو جناب آپ ہر حال میں جناب اپنا میں نے ایم پی اے نہیں بنوانا کہ جب بنواؤں گا تو میں بڑا دینی اور بڑا مسلمان تصور ہوں گا کہ میں نے ایک مولوی کو بنانا ہے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. انتظامی صلاحیت جس کے پاس ہوگی, لیکن وہ پھر انتظامی صلاحیت والا کرپٹ نہ ہو, یہ تو بات میں مانتا ہوں, یہی کہہ رہا ہوں, کرپٹ نہ ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کمپیٹنٹ ہو, کرپٹ نہ ہو. عالم دین جو آپ کا جناب درس نظامی کر کے یا درس نظامی کی وہ مذہبی امور کو دیکھے, ریلیجس افیئرز کو. انتظامی معاملات اور چیزیں, تقویٰ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا, اب یہ بہت سی چیزیں ہیں. ہاں, میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو. ڈاکٹر صاحب پھر آپ بتائیں نا وہ قائد اعظم کی وصیت کیا تھی, اس طرف آئیں ڈائریکٹلی, اور جناح کا وین کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فار دوز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے, دیکھیے ایک میں کیونکہ انجینئر ہوں اور انجینئرنگ جو ہے وہ شاعری نہیں ہے, پریکٹیکل کام ہے. ہم لاز آف نیچر پہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے اوپر دنیا کو ڈیولپ کرتے ہیں. جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے اس نے ہمیں پاکستان جو دیا ہے وہ اس حال میں ہے جس حال میں پہنچا ہوا ہے. کسی قسم کی کا عدل نہیں ہے, کسی کو تحفظ نہیں ہے. یہ ہے پریکٹیکل پالیٹکس. اب آتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے, کیونکہ یہ کہنا کہ جی سلوشن تو بس ایسے ہی چلتا رہے گا, نہیں, ایسا نہیں ہے. جو سلوشن میں دے رہا ہوں یہ اس گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں
کہ اگر میرے پالیسیز نافذ کی جائیں جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گی اور محمد علی جناح کی وصیتوں کے مطابق ہوں گی، تو 3 سے 6 مہینے میں اگر روپیہ اسٹیڈیلی طاقت نہ پکڑنے لگا، اور 6 مہینے سے زیادہ نہیں چاہیے، تو طاقت نہ پکڑنے لگا، تو یہ گارنٹی ہے میری اس چیز کے اوپر جو میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ محمد علی جناح کی 3 وصیتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، پہلی وصیت یہ تھی کہ کچھ بھی کرنا پارلیمانی نظام مت کرنا۔ یہ ذرا جو میں نے آپ کو بھیجا ہے جی میرے پاس ہے بالکل، فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ ذرا لوگوں کو دکھا دیجئے اسکرین پہ، کیونکہ میں اس سے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ سب سے دکھا پہلی چیز انہوں نے فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے نیچے جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے ڈینجرز آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ ٹھیک، محمد علی جناح نے وہاں سے قانونی تعلیم حاصل کی تھی جہاں پیدا ہوا تھا یہ نظام جس کو ہم کھینچے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس لیے وہ جانتے تھے کہ پارلیمانی نظام بنیادی طور پہ ایک ڈیموکریٹک فراڈ ہے، کیونکہ اس میں میرا اور آپ کا ووٹ برابر نہیں ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پہلی بات، میں تیز بات کر کے نکلوں گا تاکہ جب کسی کی چیز کی ایکسپلینیشن چاہیے ہو تو پھر پوچھ لیجیے۔ جی بسم اللہ۔ نمبر دوسری وصیت تھی، انہوں نے لکھا ہے پریزیڈینشل سسٹم مور سوٹڈ ٹو پاکستان، تو محمد علی جناح نے یہ بھی بتا دیا آپ کو۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز جو اسی کے اندر ہے بیسیکلی پریزیڈینشل میں، انہوں نے ارسطاٹل کی کوٹیشن لکھی ہے نیچے، اسٹیٹ ایگزسٹ ناٹ فار لائف اونلی بٹ فار گڈ لائف، جسے ہم پاکستانی زبان میں کہیں گے ریاست ہو ماں جیسی اور عزت آبرو ہر ایک کی برابر ہے۔ اچھا، جو تیسری وصیت ہے، تیسری وصیت یہ ہے جو پہلی، وہ اس میں نہیں ہے، وہ ہے جنوری انہوں نے 1948 کو محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ جلد از جلد بلا سود نظام رائج کرو۔ تو یہ ہے 3 وصیتیں محمد علی جناح کی۔ اب ان چیزوں سے میں نے جو چیزیں نکالی ہیں اور قرآن و سنت سے اور قرارداد مقاصد کا جب پورا میں نے اسٹڈی کیا، تو یہ جو کتاب ہے جناح's وائٹ کالر ریولوشن، اس کے اندر قرارداد مقاصد کو میں نے تھریڈ بیئر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال نکال کے بتایا ہے کہ بنیادی طور پہ آئین ساز اسمبلی کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ آپ نے جو ہم نے نقشہ بنایا ہے قرارداد مقاصد کا، اس کے مطابق ایک بلڈنگ بنا دیجئے۔ اب میں مثال اس لیے دے رہا ہوں یہ بلڈنگ کی تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اب ظاہر ہے بلڈنگ بنا رہا ہے ایک ٹھیکیدار، تو اس نے کوالٹی کنٹرول کسی نے دیکھنا ہے، تو کوالٹی کنٹرول کرنے والا ٹھیکیدار نہیں ہوتا بلکہ ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ قانون کی بلڈنگ بننی تھی، تو اس قانون کی بلڈنگ کا کوالیفائڈ جو ہے وہ جوڈیشری موجود تھی، لہٰذا جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا اور قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو پارلیمنٹ ہے، ایک کنفیوژن ہے ہمارے جسٹسز اور ججز کے درمیان، سمجھنا نہیں چاہتے وہ، یا سمجھا، شاید میری غلطی ہے میں سمجھا نہیں پا رہا۔ بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کو آئین تجویز کرنے کی اجازت دی تھی جو قرارداد مقاصد کے مطابق ہو، یعنی کہ قرآن کے مطابق ہو، انسانی حقوق کے مطابق ہو، جمہوریت کے مطابق ہو، اور محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت کے مطابق ہو۔ اچھا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سو دیٹ we can develop an egalitarian society۔ تو کیا ہم egalitarian society بنانے میں کامیاب ہو گئے؟ ہم نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب جو ہمیں آئین دیا گیا ہے قرارداد مقاصد سے متصادم ہے، اور اس سے آپ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہ 3 کام نہیں کریں گے۔ نمبر 1 جناح کی وصیتیں، نمبر 2 جو میں نے اس میں قرآن سے لے کے ایک کانسیپٹ دیا ہے کتاب میں، the difference between حلال جمہوریت and حرام جمہوریت۔ حلال جمہوریت یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا جو علم اور جسم میں مصطفیٰ ہے اسے قیادت دو، تو اب کام آ جاتا ہے، کیونکہ تمام سیاستدان جو ہیں، جو شخص بھی پبلک فنڈ سے تنخواہ لے گا وہ سرکاری نوکر ہے، ٹھیک ہے، he is a public servant۔ So president is a public servant, prime minister is a public servant, judiciary is a public servant, anybody who is drawing salary from the public fund is a public servant۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب پبلک فنڈ کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی آدمی کو پبلک سرونٹ بنانے کے لیے ایلیجبلٹی بنائی جاتی ہے کہ ڈرائیور ہے تو اسے کام آنا چاہیے، کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنے لیے پاکستان کا سربراہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں،
اور اس کے لیے کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے, جو سب سے بڑا وہ بنے گا. تو اب پرابلم یہاں پہ ہے کہ آپ کو وہ جو جالوت اور تالوت کا واقعہ بتایا ہے, اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے, یہ میں نے پورا کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. پبلک سروس کمیشن کے تھرو آپ اپلیکیشنز لیں کہ کون ہے ہماری ویکنسی ہے پریزیڈنٹ کی جو ہمیں گارنٹیڈ پرفارمنس دے. جو لوگ ایلیجیبل ہیں وہ اس میں اپلائی کریں, شارٹ لسٹ کر کے آپ ان کو اس کو بھیج دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جی ہم نے یہ شارٹ لسٹ کی ہے, انہیں انتخابی نشان دیجئے, اور اس کے بعد پاکستان کو 1 یونٹ اس لیے بنا دیجئے کیونکہ اب میں سن رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے مور پروونسز. آرٹیکل 29 کی وجہ سے ہم مور پروونسز نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ریاست, اس میں قانون یہ ہے کہ جس چیز کے وسائل نہیں ہیں وہ کام ریاست نہیں کرے گی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ختم کر دیتے ہیں کیونکہ بہت ان پڑھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ صوبے بناؤ, زیادہ صوبے بنائیں گے اتنے ہی پروونشل اسمبلیز بنیں گی, اتنے ہی چیف منسٹرز چاہیے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. چاہیے ہوں گے. And this is a violation of cost benefit analysis. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی, فیاض الحسن چوہان صاحب. ناظرین, سم اپ ان اشعار پہ کرتے ہیں گفتگو کا. جو ماحصل میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نہیں ہوتی وہاں رحمت خدا کی, نہ ہو وقت جہاں صدق و صفا کی. ہوئے رشوت سے آگے سرنگوں سب, مثالیں دے رہے تھے کربلا کی. دکھائی محتسب نے وہ کرپشن, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تواضع, صبر اور ایمان کامل, یہی سنت رہی ہے انبیاء کی. اور یہ نظام کی 70 سالوں سے یہ گڑا سارا نظام عوام کا خون نچوڑ رہا ہے. کون سا نظام سولوشن ہے پاکستان کے مسائل کا؟ اقبال اور قائد اعظم کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اسلام سے بہتر کوئی نہیں ہے. آئیڈیل اور ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ ریاست طیبہ کا, تو کیوں نہیں ہم اس کو پاکستان میں نافذ کرتے؟ اسی ایشو کو لے کے ہم بڑھتے ہیں آگے گفتگو کے سلسلے کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام. سینیٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہ بتائیں پاکستان کے مسائل کا حل ایک موقع اسلامی نظام کو کیوں نہیں دیتے؟ 70 سال ہو گئے. آپ کا اشرافیہ جو ہے اس کو وہ یہ موقع نہیں دینا چاہتا. آپ کے اشرافیہ کو جو ہے یہ نظام جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ نے جو ہے آپ کے ہاں IMF کی رپورٹ میں گزشتہ 2 سالوں میں 18 ارب ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے. آپ کے آڈیٹر جنرل کے اپنے رپورٹ کے مطابق ٹریلینز کی جو ہے نا وہ کرپشن ہے, جس کو irregularities کہتے ہیں اور بعد میں وہ مقررتے ہیں. تو آپ کے اشرافیہ کو اسلامی نظام وارا کھاتا ہے. اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیں, پاکستان میں دینی جماعتیں بھی ہیں, مذہبی سیاسی بھی ہیں, کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتی کہ ووٹ بینک سارا ادھر جائے اور کوئی پیسفل سٹرگل ہو, جو ہے وہ ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہو اور لوگ جو ہے وہ اس نظام سے جان چھڑا سکیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ شاید مزاج کا معاملہ ہے, یہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا کلچر کے ساتھ شاید کوئی تعلق بنتا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ باقی دیکھیں, باقی بھی پارٹیاں جو نا کسی اکٹھی کسی ایشو پہ نہیں ہوتی, بھلے ان کی جو نا ان کی منزل ایک ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا ثقافت کے ساتھ تعلق ہے. ہم ایک دوسرے کو فالو کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا, یہ شاید جو ہے نا اتنا زیادہ ہم کو اچھا نہیں لگتا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تقسیم شدہ حالت میں کمزور رہتے ہیں. بھلے ہم جو نا وہ ایک جتھوں کی صورت میں, دھڑے کی صورت میں ہم نظر آتے ہیں الگ سے, مگر وہ جو ڈسٹنکشن ہے وہ اصل میں فائدہ نہیں دے رہی. اچھا یہ بتائیں 26ویں ترمیم آئی, 27ویں آئی, تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی نظام بہتری کی طرف جائے گا؟ اس میں عوام کے لیے کیا ہے؟ 26ویں میں تو چلے ہم نے اسلام کی کچھ باتیں ڈال دی کہ سود اس تاریخ کو ختم ہوگا, شریعت کورٹ کو زیادہ امپاور کرنے کی بات کر لی, ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو امپاور کرنے کی بات کر لی, کچھ باتیں تو ہم نے اسلام سے ریلیٹڈ کر لی, پھر بھی جتنا ہمارا بس تھا مدارس کا معاملہ تھا وہ کر لیا. اچھا یہ بتائیں, مدارس کی آپ نے بات کی, وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ تھا قبضے کی زمینوں پہ بھی قائم ہے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ وزیر دفاع صاحب بادشاہ آدمی ہیں, وہ پتہ نہیں خود کتنے قبضے کی جگہوں پہ قائم ہوں گے. تو وہ وزیر دفاع جو ہے وہ جس طرح کی دفاع کے وزیر ہیں اسی طرح کا دفاع ہوتا ہے, پھر وہ خام خواہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں.
اور بعد میں جو ہے نا اس کے اوپر پھر ساری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کون سی قبضے کی زمینوں پہ جو ہے نا مدارس قائم ہیں. یہ آپ جو ہے اس کیا کوئی بیچارہ غریب مولوی یا کوئی غریب طالب وہ کسی اسلام آباد کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ آپ نے اگر کسی کو جو ہے نا کسی کو کہا ہوگا, کسی کو جگہ الاٹ کی ہوگی, کسی کو کہا ہوگا کہ یہاں بیٹھ گیا, اس کے بعد بیٹھ گیا, پھر آپ کو ایک فائن مارنے جو ہے نا 20, 25, 30 سال کے بعد یاد آ گیا کہ جی ادھر سے ہٹو, یہ تو ادھر تو ہم نے جو ہے نا وہ پلازا بنانا ہے. کیونکہ اس وقت زمین کی قیمت نہیں تھی, آج زمین کی قیمت بن گیا اسلام آباد میں. قبضہ تو کیا ایک عام آدمی اس کی یہ ضرورت تھی کہ یہ قبضہ کر کے مدارس بنا لیتے یا مسجد بنا لیتے؟ آپ نے خود اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا اس وقت جو ریلیونٹ ٹائم ہوگا, اور اس نے انوسینٹلی جو ہے نا وہاں مسجد بنا لی. یہ ثواب کا کام ہے. اب جب ثواب کا کام جو ہے نا اس کو 25, 30, 50 سال گزر گئے, اس کے بعد آپ کو یہ پرابلم درپیش ہو گیا کہ جی ادھر جگہ خالی کرو, ادھر تو ہم نے جو ہے نا پلازا بنائیں گے. اچھا یہ بتائیں, دہشت گردی کی نئی ویو جو چل پڑی ہے KPK میں بھی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیسے خاتمہ ممکن ہے اس ناسور سے؟ دیکھیے تشدد کی ہم سب مذمت کرتے ہیں, مگر یہ تشدد جو ہے وہ ہر روز بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اگر ہر روز بڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے جو آپ کا انتظام ہے وہ یقیناً وہ درست نہیں ہے. تو جہاں پہ نقص ہے اس کو آپ نے ٹھیک نہیں کرنا, آپ نے جو ہے نا وہ اس میں کوئی اور اس کا طریقہ ڈھونڈنا ہے تو وہ اس اور طریقے میں نہیں ملے گا. آپ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے والے جو ہے اس تشدد کو, ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. ان کو کہیں کہ وہ نظام کے نیچے آئیں, معاملات خود بخود ٹھیک ہوں گے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بنگلہ دیش کے دورے پہ تھے, اس دورے کا مقصد کیا تھا, کرکس کیا ہے, یہ بتا دیں ناظرین. ختم نبوت کے حوالے سے جو نا وہ بلوایا تھا, انٹرنیشنل کانفرنس تھی. ختم نبوت کا جب معاملہ ہوگا تو وہ پھر ہر آدمی جو نا, ہر انسان, ہر مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, وہاں جمعیت علماء جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے انوائٹ کیا تھا اور اس کانفرنس میں انوائٹ کیا تھا, اور اس میں اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اچھا, اور ایک بین الاقوامی اجتماع تھا وہ. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں, بھارت کی طرف سے لفظی گولہ بارود جاری ہے, راج ناتھ نے سندھ کے حوالے سے بیان دیا ہے, اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھارت جو ہے نا وہ خود اپنے بوجھ تلے کسی دن ختم نہ ہو جائے. بھارت جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے ملغوزات بکتے رہتے ہیں. سندھ کے اوپر ان کا سندھ جو ہے نا مسلم آبادی کا وہ ہے, اور یہ طے شدہ ہمارا ہے کہ مسلم آبادی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب وہ تو باقی جو مسلم آبادی رہتی ہے اللہ سے خوف کریں وہ کسی دن وہ وہاں پہ مطالبہ نہ کر دیں کہ وہاں پہ ایک نئے ملک کی ضرورت ہے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین, گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے جب نظام کی بات کرتے ہیں تو سنو نیوز HD ہمیشہ جو آپ کو بات کرتا ہے اس کا سولوشن بھی دیتا ہے, اور یہ مدینہ ماڈل فار پاکستان, یہ سنو نیوز HD کی طرف سے یہ میری کتاب ہے مدینہ ماڈل. اس میں سوشو اکونومک فیکٹر, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے دور کے لحاظ سے فیزیبلٹی کیا ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہم نے ماڈل دیا ہے کہ پرنسپلز آف گورننس, کنسلٹیشن, شورا, جسٹس, ایکویلٹی, اکاؤنٹیبلٹی میں نے دی ہے. رول آف انسٹیٹیوشنز, مجلس شورا کا کیا رول ہوگا, بیت المال کا سسٹم, ڈسپیوٹ ریزولوشن کیسی ہوگی, وہ پورا میکینزم میں نے بیان کر دیا. اکانومک پرنسپل, ریٹریبیوٹیو جسٹس, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, زکوٰۃ کو کیسے ایکٹیویٹ کریں, سپورٹ فار انٹرپرینیورشپ. جو اسلامک ماڈل لوگ کہتے ہیں نا آج کے دور کی ٹرمینالوجی کے لحاظ سے پورے کی پوری ایسنس, خواتین کی امپاورمنٹ, یوتھ افیئرز, ٹھیک ہے, ملٹی ڈائمینشنل اسپیکٹ آف پاورٹی ایلیویٹ, جینڈر جو ہے ڈسپیرٹی ان ایجوکیشن, کریکولم ریفارمز, ٹھیک ہے, سنگل کریکولم. تو یہ سارا پورے کا پورا پیکج ہم نے الحمدللہ دے دیا. دوسرا ہے آبزرویشنز, یہ پورے کا پورا ماڈل, چاہے وہ ہارمنی سے ریلیٹڈ ہو, ایجوکیشن سے ہو, انٹرنیشنل افیئرس سے ہو, گلوبل ڈائلاگ اینڈ ریکنسیلیشن سے ہو, پورا ڈسکورس میں نے اس کتاب اپنی کے اندر دے دیا ہے. تیسری آپ لوگ بات کرتے ہیں, ہم نے سنو کی طرف سے یہ پیکج آپ کو دے رہا ہوں. یہ میری تیسری کتاب جو تھی اسلام اینڈ وائلڈ لائف, یہ ایمبیسیز میں بھی ہم نے بھیجی ہیں یورپی یونین نے کہ اسلام کے اندر لیونگ کریشنز کے ساتھ کیا معاملہ ہے. صرف ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ میں, بلکہ جو اسلام اسٹرانگلی آسک مسلم ٹو ٹریٹ اینیملز ود کمپیشن اینڈ ناٹ ٹو ابیوز دیم. یہ اسلام اینڈ وائلڈ لائف, رائٹ, ویل بینگ اینڈ ٹریٹمنٹ,
یہ لیونگ کریشنز کے بارے میں پورے کا پورا ایتھکس کیا ہیں سلاٹرنگ کی، جو برڈز کے رائٹس کیا ہیں، اینیملز کے کیا ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو یہ پورا پیکج صرف ہم پروگرام یا باتیں نہیں کرتے. مدینہ ثانی اور نظام حکومت یہ پورے کا پورا ریسرچ بیس انالیسز ہے پالیسی میکنگ اتھارٹی کے لیے، پاکستان کو پیسفل انکلوسیو پاپولر کلچر کی طرف لے جانے کے لیے، جہاں پہ ہارمونیس ریلیشن شپ ہو ود ادر نیشنز اینڈ کمیونٹیز، جہاں پہ میثاق مدینہ رول ماڈل ہو. اس کی روشنی میں ہم باقی کمیونٹیز کے ساتھ پاکستان کی بہتری کی طرف آگے بڑھ سکیں. یہاں ڈپلومیٹک افیئرس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، ہم پالیسی بھی دیتے ہیں. یہاں پہ ملٹری اسٹریٹجی پہ بھی بات ہوتی ہے، پالیسی بھی دی جاتی ہے. اس مدینہ ثانی میں خوارج کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہم نے پروگرام کیے کہ کیسے ان کو ایلیمینیٹ کیا حضرت علی نے، پورا ہسٹورک پرسپیکٹو. تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ریسرچ بیسڈ نیریٹو انالیسس کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس گھر کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے. پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اب وقت آ گیا ہے اس ملک کو اپنی سروسز کے ذریعے سرسبز اور خوشحال اور باوقار ملک بنائیں، جیسے بنیانم مرصوص میں ہماری افواج نے بنایا. اور آج سبز ہلالی پرچم پوری دنیا کے اندر لہلہاتا، ابھرتا، نکھرتا، دمکتا، چمکتا دکھائی دیتا ہے. اور یہ وطن اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. اس ملک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں. یہ حسنین کریمین کی سبز رنگ کی چادر کی صورت میں شاہ ولی اللہ کا وہ خواب جو انوار العارفین میں آپ نے بیان کیا ہے، یہ تحفہ ہے. پاکستان تحفہ ہے کریم مصطفیٰ کا، حسنین کریمین کا، مولا علی کا، خلفائے راشدین کا، شاہ ولی اللہ کے خواب کا. اس کی قدر کریں، اس پر روحانی توجہات ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.